بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے لیکن درست ڈیل کے لیے تیار نہیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے لیکن درست ڈیل کے لیے تیار نہیں ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے آبِ ہرمز سے متعلق پورے خطے پر مکمل کنٹرول کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ آبِ ہرمز کے زمینی علاقوں پر بھی امریکہ کا کنٹرول ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف اقتصادی جنگ سے امریکی فوجی آپشنز محدود نہیں ہوئے۔ ایران کے خلاف امریکہ کے فوجی آپشنز اب بھی موجود ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران میں مہنگائی ریکارڈ سطح پر ہے، ایران کے پاس پیسہ نہیں، بحریہ اور فضائیہ نہیں، جبکہ وہ اپنے فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کو بھی تنخواہ ادا نہیں کر رہا۔ ایران میں افراط زر 350% تک پہنچ چکی ہے۔ اب ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آبِ ہرمز کی ناکہ بندی کا حوالہ دیتے ہوئے مزید کہا کہ امریکہ کو اس پورے خطے پر مکمل کنٹرول حاصل ہے، جس میں آبِ ہرمز کے ساتھ ساتھ اس سے متصل زمینی علاقے بھی شامل ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایرانی مسلح افواج کا کسی بھی خطرے کا فیصلہ کن، مؤثر اور تباہ کن جواب دینے کا اعلان۔ ایرانی آرمی چیف میجر جنرل امیر حاتمی نے کہا ہے کہ ایرانی وزارت دفاع نے دفاعی سازوسامان اپ گریڈیشن میں نمایاں کردار ادا کیے ہیں۔ ایرانی آرمی چیف میجر جنرل امیر حاتمی نے کہا ہے کہ جوابی کارروائی سے دشمن کو باز رکھنے کی قوت کو بھی مستحکم کیا گیا ہے۔ ہم جلد ہی سمندر میں دشمن کو تاریخی سبق سکھائیں گے۔ میجر جنرل علی عبداللہی نے کہا کہ ایرانی مسلح افواج اپنے مخالفین کی جانب سے کسی بھی غلط اندازے یا ابھرتے ہوئے خطرات کا فیصلہ کن، طاقتور، مؤثر اور تباہ کن جواب دیں گے۔ ایرانی نیول چیف ایڈمرل شہرام ایرانی نے کہا کہ آبِ ہرمز بحیرہ عمان کا مشرقی علاقہ قوم کے لیے احد کے مقام کی طرح دفاعی حیثیت رکھتا ہے۔ آبِ ہرمز اور خلیج فارس کا دفاعی راستہ مکمل طور پر ایران کے کنٹرول میں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ خطے کے باہر کے مخالفین کی تمام نقل و حرکت پر 24 گھنٹے نظر رکھی جا رہی ہے۔ دشمن سب سے زیادہ ایرانی عوام اور ان کے درمیان موجود اتحاد و یکجہتی سے خوفزدہ ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی فضائیہ کا جدید طیارہ آبِ ہرمز کے قریب اچانک غائب۔ آبِ ہرمز کے قریب امریکی فضائیہ کا ایک جنگی طیارہ اچانک غائب ہو گیا۔ فلائٹ ٹریکنگ ویب سائٹ فلائٹ ریڈار 24 کے مطابق امریکی فضائیہ E-3G سینٹری طیارہ ہنگامی سگنل جاری کرنے کے فوراً بعد ریڈار سے غائب ہو گیا۔ طیارے کی آخری لوکیشن آبِ ہرمز کے قریب ریکارڈ کی گئی تھی، جہاں یہ 19,000 فٹ سے زیادہ کی بلندی پر پرواز کر رہا تھا۔ تاہم اب تک اس طیارے کو مار گرائے جانے یا تباہ ہونے کی کوئی سرکاری تصدیق نہیں ہو سکی۔ رپورٹ کے مطابق طیارے نے ہنگامی حالت کا عالمگیری کوڈ 7700 بھیجا، جس کے بعد اس نے 22,000 فٹ کی بلندی سے 17,700 فٹ تک تیزی سے نیچے آنا شروع کر دیا۔ طیارے کے پائلٹس نے فوراً اپنا رخ تبدیل کرتے ہوئے اسے خلیج عمان اور آبِ ہرمز سے دور جزیرہ نما عرب کے اندرونی فضائی راستے کی طرف موڑ دیا۔ ماہرین کے مطابق ہنگامی کوڈ 7700 کا مطلب انجن میں خرابی، آگ لگنا یا طبی ایمرجنسی ہو سکتا ہے، نہ کہ لازمی طور پر کوئی عسکری حملہ۔ بوئنگ کمپنی کا تیار کردہ یہ طیارہ امریکی فضائیہ کا ایک انتہائی اہم اور قیمتی اثاثہ ہے، جو ہوا میں کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے طور پر کام کرتا ہے۔ ایران کا مضبوط پوزیشن کے ساتھ امریکہ سے جنگ ختم کرنے کا عندیہ۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے امریکہ کے ساتھ کئی ماہ سے جاری جنگ ختم کرنے کا عندیہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران اس وقت طاقت اور وقار کی پوزیشن میں ہے، اس لیے جنگ کا خاتمہ بہتر ہوگا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق تہران میں ڈاکٹروں سے ملاقات کے دوران مسعود پزشکیان نے کہا کہ پوری دنیا ایران کی فتح کو تسلیم کر رہی ہے اور امریکہ کی جانب سے اسکولوں، ہسپتالوں اور بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کی مذمت کی جا رہی ہے۔ ایرانی صدر نے امریکہ کے ساتھ جون میں طے پانے والے مفاہمتی معاہدے کا بھی دفاع کیا اور پارلیمنٹ میں موجود سخت گیر حلقوں کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ معاہدے میں ایران کی جانب سے ہتھیار ڈالنے یا رعایت دینے کی کوئی شک موجود نہیں۔ دوسری جانب ایران کی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف میجر جنرل علی عبداللہی نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کسی بھی نئے خطرات کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بری، بحری، فضائی دفاع اور سائبر شعبوں میں مکمل طور پر تیاری موجود ہے۔
ادھر عمان اور ایران کے درمیان وزراء خارجہ کے ٹیلی فونک رابطے میں مذاکرات کی بحالی کے لیے سازگار حالات پیدا کرنے اور ابن ہرمز میں بحری آمد و رفت کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق ایران نے اہم آبی گزرگاہ کو جزوی طور پر بند کر رکھا ہے اور جبکہ امریکہ کی جانب سے بحری ناکہ بندی جاری ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی بحریہ ابن ہرمز کے جنوبی حصے سے تیل بردار جہازوں کے خفیہ قافلوں کی حفاظت کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں روزانہ 5 سے 10 ملین بیرل تیل برآمد ہو رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی مذمت پر آمادگی پر شکوک کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو ابن ہرمز اور اس سے منسلک علاقوں پر مکمل کنٹرول حاصل ہے۔ ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے لیکن ابھی درست معاہدے کے لیے تیار نہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کے طیارہ بردار جہاز جارج واشنگٹن نے مشرق وسطی میں پوزیشن سنبھال لی۔ امریکی سینیٹ قوم نے طیارہ بردار بحری بیڑا USS جارج واشنگٹن مشرق وسطی میں تعینات کرنے کی تصدیق کر دی۔ جارج واشنگٹن نے 9 ماہ سے مشرق وسطی میں تعینات طیارہ بردار جہاز ابراہم لنکن کی جگہ لی ہے۔ ایران جنگ کے موقع پر تعینات ابراہم لنکن پر 5000 سیلرز تعینات تھے۔ کچھ روز قبل غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ میں انکشاف ہوا تھا کہ مشرق وسطی میں تعینات امریکی طیارہ بردار جہاز USS ابراہم لنکن پر موجود عملہ ذہنی صحت سے متعلق مسائل کا شکار ہونے لگا ہے۔ وہاں سہولیات کی قلت کی بھی خبریں سامنے آئیں، جس کے بعد امریکی حکام نے ابراہم لنکن کی جگہ USS جارج واشنگٹن تعینات کرنے کا فیصلہ کیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر وزیر جنگ پیٹ ہیگزت کے برعکس سینٹرل کمانڈ کے سربراہ ایڈمرل بریڈ کوپر نے تسلیم کیا تھا کہ ابراہم لنکن پر اہلکاروں کو چیلنجنگ صورتحال درپیش رہیں، تاہم اسے بعد میں دور کر لیا گیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ نے جنوبی کوریا کو $125 ملین کے ہتھیاروں کی فروخت کی منظوری دے دی۔ امریکہ نے جنوبی کوریا کو $125 ملین مالیت کے جدید فضائی وسائل اور متعلقہ فوجی سازوسامان فروخت کرنے کی ممکنہ منظوری دے دی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ نے اس فروخت کی منظوری دی، جس کا مقصد جنوبی کوریا کی فضائی دفاعی صلاحیت اور علاقائی خطرات کے خلاف دفاعی تیاری مضبوط کرنا ہے۔ جنوبی کوریا نے IAM-9X سائیڈ ونڈر بلاک 103 فضائی میزائل اور 10 ٹیکٹیکل گائیڈنس یونٹ خریدنے کی درخواست کی تھی۔ یہ میزائل جنگی طیاروں کے ذریعے دشمن کے فضائی اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ M9X ایک جدید قلیل فاصلے کا ہوا سے ہوا میں مار کرنے والا میزائل ہے، جس میں بہتر رہنمائی، تیز رفتار رد عمل اور انتہائی پھرتی سے فضائی اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت موجود ہے۔ تاہم واضح رہے کہ اس معاملے میں امریکی کانگریس کو باضابطہ اطلاعات اور جائزے کا مرحلہ ابھی شامل ہے۔ مجوزہ پیکج کی مجموعی مالیت تقریباً $125 ملین ہے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں ہوئی جب امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان مشترکہ فوجی جنگی مشقوں اور واشنگٹن کے خطے میں دفاعی حکمت عملی پر بحث جاری ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایرانی فوج کا عسکری پالیسی کو دفاع سے جارحانہ انداز میں تبدیل کرنے کا اعلان۔ ایرانی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس کا عسکری نظریہ حالیہ جنگوں کی وجہ سے اب دفاع سے جارحانہ انداز میں تبدیل ہو رہا ہے۔ ایرانی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل محمد اکرمینیہ نے سرکاری خبرساں ایجنسی کو بتایا کہ یہ تبدیلی بتدریج 12 روزہ اور 40 دن کی جنگوں کے دوران ہوئی۔ اکرمینیہ نے کہا کہ ہمارے ملک کا فوجی نظریہ ماضی میں دفاعی تھا، لیکن آہستہ آہستہ ان جنگوں کے دوران ہم نے دیکھا کہ فوجی نظریہ ایک دفاعی انداز سے جارحانہ انداز کی طرف بڑھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ تبدیلی حملوں کے تیز اور وسیع رد عمل کے ساتھ ساتھ قبل از وقت کارروائیوں میں بھی جھلکتی ہے۔ اکرمینیہ نے کہا کہ اس کے ثبوت کے طور پر فوج نے ایک منصوبہ تیار کیا ہے جس میں ایرانی علاقے میں زمینی دراندازی کی صورت میں امریکی فوجیوں کو نشانہ بنانا یا پکڑنے پر انعامات کی پیشکش کی گئی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس اور امریکہ کا مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھنے پر اتفاق۔ روس اور امریکہ نے دو طرفہ تعلقات میں موجود مسائل اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھنے پر اتفاق کر لیا، جبکہ آئندہ رابطے کی تاریخ طے کرنے کے لیے دونوں ممالک کے درمیان مشاورت جاری ہے۔
روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخراوا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ماسکو واشنگٹن کے ساتھ بامقاصد مذاکرات جاری رکھنے کے لیے تیار ہے تاکہ ترجیحی مسائل کے حل کی جانب پیش رفت کی جا سکے اور دونوں ممالک کے تعلقات معمول پر لانے کی بنیاد فراہم ہو۔ ماریا زاخراوا نے کہا کہ 23 جولائی کو روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے درمیان ہونے والی بات چیت میں مذاکراتی عمل آگے بڑھانے پر اتفاق کیا گیا تھا۔ آئندہ ملاقات کی تاریخ طے کرنے کے لیے مشاورت جاری ہے، تاہم ملاقات سے متعلق تفصیلات پیشگی ظاہر نہیں کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ماسکو سمجھتا ہے کہ اس فارمیٹ میں مذاکرات کو خاموشی سے جاری رکھنا زیادہ مؤثر ہے اور روس چاہتے ہیں کہ مذاکرات صرف سفارتی مشنز کے تکنیکی معاملات تک محدود نہ رہیں بلکہ دونوں ممالک کے تعلقات کی بحالی میں اہم کردار ادا کرنے والے معاملات پر بھی پیش رفت ہو۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔